کتنی واسٹ ہے، اور ریاست کی رسپانسبلٹیز دیکھیں کمپیئر کیسی کریں اگر آپ سائز وائز. پاکستان تو لٹرلی بچہ ہے اس ریاست کے مقابلے میں جس کو سیدنا عمر فاروق یا خلافت راشدہ پہ جو حکومت کی جاتی تھی. اور جہاں پر حما سے ایک شہر تھا جب مسلمانوں نے کیپچر کیا، تلوار کی زور پہ کیپچر کیا، اور وہاں کے لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا جو کہ نان مسلم پہ ٹیکس ہوتا ہے، جزیہ کہتے ہیں اس کو. پھر مسلمانوں کے گیرزن کو ضرورت پڑی کسی اور فرنٹ پہ جانے کی جنگ کے لیے، تو مسلمانوں نے جو ٹیکس لیا ہوا تھا اس شہر کے لوگوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے، وہ ٹیکس واپس کیا ان کو یہ کہہ کر کہ ہم نے ٹیکس لیا تھا آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اب ہم آپ کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، سو وی آر ریٹرننگ یو دا ٹیکس. انسان کی تاریخ میں کبھی کسی فاتح فوج نے ایک مفتوح قوم کو ٹیکسز واپس نہیں کیے، ٹیکس ریفنڈز نہیں دیے ان کو، اس بات پر کہ جو پرومس ہم نے آپ سے کیا تھا اس پرومس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے. اور وہ عیسائی روتے تھے کہ آپ خدا کے واسطے نہ جائیں اور جلدی واپس آئیے تاکہ ہم آپ کے نیچے اتنے امن اور سکون سے رہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہوں نے ہمیں صدیوں سے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، ہمارے عیسائی بادشاہوں نے ہمیں ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، آپ مسلمان آئے ہیں تو ہمیں جو عزت اور آبرو ملی ہے، ہماری جان و مال محفوظ ہوئی ہے، جو ہمیں انصاف اور عدل ملا ہے، کائنات میں کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہم اس ماڈل کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس ماڈل کو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ ماڈل کیا. وہ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ صرف کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کا قابل عمل ہی نہیں سمجھتے اس کو اس دور میں. یہ پھنسا دیا جاتا ہے اس بحث میں کہ کس فقہ کو نافذ کریں گے آپ. یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں اس میں فقہ کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت مائنر ایشوز ہیں جو کہ فقہ تو بہت قابل نہیں ہے، فقہ تو ایشو ہی نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے گورننس اینڈ رولز کے اور مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں، جس تفصیل کے ساتھ وہ خلافت، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے بتائی کہ اکاؤنٹیبلٹی لیول یہ تھا کہ آپ عیسائی یا اپنے نان مسلم مائنورٹی کو کوڑا نہیں مار سکتے تھے ظلم کرنے پہ. خلیفہ وقت انوائٹ کر لیتا تھا گورنر کو کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے بیکار کوڑا کیوں مارا اس کو. اور جب اعلیٰ ترین لوگوں پر اتنی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہو، پھر کس کی جرت ہے کہ پورے قوم کے ساتھ، پوری قوم میں نیچے تک لوگ ظلم کریں گے؟ دیکھیے، جب حجاج بن یوسف جو سربراہ وقت ظالم آدمی مشہور تھا، مسلم محمد بن قاسم کو بھی بھیجا انڈیا فتح کرنے کے لیے، بہت اچھے اچھے کام بھی کیے، لیکن اپنے زمانے میں ہی وہ فیمس ایز اے کرول مین. اس کے زمانے میں لوگوں کا مزاج بن گیا تھا کہ لوگ اس بات کی ذکر کیا کرتے تھے کہ آج کتنے لوگ مارے گئے، کتنے قتل ہوئے، کیا ہوا سلسلہ، گفتگو کا موضوع یہی ہوتا تھا. بعد میں خلیفہ آئے جن کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا، ان کے زمانے میں لوگ باتیں یہ کیا کرتے تھے کہ بھائی عمارت کون سی اچھی، کنسٹرکشن کیسی ہونی چاہیے، آرکیٹیکچر کیا ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو پانچواں خلیفہ راشد کہتے ہیں، ان کا زمانہ آیا، چونکہ وہ خود اللہ کے ولی درویش نیک فقیر تھے، ان کے زمانے میں لوگوں کے موضوعی گفتگو یہ بن گئے کہ یار رات نمازیں کتنی پڑھی، تم نے حج کتنے کیے، روزے کتنے رکھے، عمرے کتنے کر رہے، روز قرآن کتنا ختم کرتے ہو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت کا مزاج ہوتا ہے وہ پوری قوم کا مزاج بن جاتا ہے. بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی معاملہ تھا کہ حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا کہ کہیں میں بادشاہ تو نہیں بن گیا، کہیں میں ایروگنٹ تو نہیں ہو گیا. وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے مسلسل. تو صحابہ نے ان کو یہی جواب دیا کہ اگر آپ نے بیت المال کا ایک درہم بھی غلط خرچ کیا ہے تو آپ بادشاہ ہیں، اگر آپ حلال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر آپ خلیفہ ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ نہیں بنے. اور یہ جو معاملہ جیسے عرض کیا کہ سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ پورے معاشرے میں اس وقت وہ حکومت چین سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی ہے اور کسی کی عزت جان مال کو کوئی خطرہ نہیں. انسانیت کی تاریخ میں آپ اتنی بڑی ریاست میں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ 10 سال کے عرصے میں حضرت عمر فاروق نے یہ ریاست قائم کی اور ایک رائٹ اور فساد نہیں ہوا. بجلی کی کمی کی وجہ سے، گیس کی کمی کی وجہ سے، کھانے پینے کے وہی مطلب یہ کہ اس زمانے کی جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں، کھانے پینا ہے، عدل ہے، انصاف ہے، کوئی فساد اس وجہ سے نہیں ہوا کہ لوگوں کو روٹی کپڑا اور کھانا پینا اور چیزیں نہ میسر نہ ہو رہی. اور آج اتنے اتنے صوبے اور علاقے یہ مینج نہیں کر پاتے ان کے گورنرز، ان کے ایڈمنسٹریٹرز، اور وہاں پہ کوئی رائٹس ہو رہے ہیں، کہیں فساد ہو رہے ہیں، کہیں چوری ڈاکہ قتل کا عالم. یہ ہے کہ لوگ اپنے پیسے موبائل فون ہاتھ میں لے کے باہر نہیں جا سکتے. کراچی کا تو بیڑا ہی غرق کرا کے رکھ دیا ان لوگوں نے، کیونکہ جو گینگسٹرز ہیں وہی سارے کے سارے حکومت میں بھی شامل ہے. تو جب پورے ملک میں امن و امان کا یہ عالم ہے، صوبے ایک ڈسٹرکٹ کا یہ حساب نہیں دے سکتے وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو ملک کی کیا بات، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو خلافت راشدہ کے دور میں قائم ہے، یہ مثال جب ہم بات کر. اور جوڈیشری کا عالم یہ ہے کہ خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ گم کر بیٹھتے ہیں، بیٹل آرمر، وہ یہودی کے پاس نکلتی ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے چوری کر لی ہے، آپ چاہیں 2 سپاہی بھیجیں واپس منگوا لیں. نو، خلیفہ وقت عدالت میں جاتے ہیں. He adopts the procedure. He adopts the procedure. رول آف لا کی بات ہے. آپ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے. خلیفہ وقت یہودی کے آگے کیس ہار جاتے ہیں.
کائنات میں کوئی مثال دے سکتا ہے انصاف اس سے بڑے انصاف کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور جج آپ کی عزت میں کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تم نے زیادتی کی. جج سے کہتے ہیں تم نے زیادتی کی کہ تم نے مجھے پرائرٹی دے دی, تم بائیس اپروچ دکھا دی. صحیح. اور پھر جب یہ انصاف ہوتا ہے تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میں جج تھا, قاضی تھا, اور ایک مہینہ گزر جاتا تھا میرے پاس مقدمات نہیں آتے تھے. ہمارے ملک میں اتنی لٹیگیشن ہے, اتنے مقدمہ بازی ہے, اتنا فساد ہے, پھر اب تو لوگ مقدمہ بازی بھی نہیں کرتے, خود ہی جا کے قتل کراتے. عدالت میں جانا زیادہ مصیبت ہے, ایک آدمی ہائر کر کے مار دینا, اگلے کو بدلہ لینا زیادہ آسان ہے. کیسز پینڈنگ ہے. جب سسٹم ہی جوڈیشل کولیپس کر جائے تو پھر لوگ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. قتل و غارت ہوتی ہے, تحریک طالبان پاکستان کی طرح کے دہشت گرد اٹھتے ہیں, پھر لوگ اپنا فیصلے سڑکوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور حضرت عمر کے دور میں عدالت میں مہینہ کیس نہیں آ رہے. کیوں؟ جب پتہ ہے کہ انصاف ہوگا پھر ظالم ظلم بھی نہیں کرتے. بالکل. جو ماڈل بنتا ہے خلافت راشدہ کا, اس میں کون سی بات ایسی ہے جو آج ہم پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے بہت بڑے بڑے امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں. ایکچولی دس از, وہی ہم عرض کر رہے ہیں نا کہ یہ اتنا فیوچرسٹک سسٹم ہے کہ آج لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس دور میں اتنا بڑا نظام چلتا کس طرح تھا. اکنامکس کا حال یہ تھا, اعتبار کا حال یہ تھا کہ قافلے دمشق سے چلتے تھے اور چین تک جاتے تھے, اور اشرفیاں اور جائیداد اور تجارت کا مال اور سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا, اور مجال نہیں کہ کوئی ایک قافلہ بھی سیدنا عمر کے دور میں لٹاؤ, یا کوئی خلافت راشدہ میں کوئی لٹاؤ, یا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو. عورت سونا اچھالتے ہوئے جاتی تھی, سینکڑوں میل کا سفر کرتی تھی کہ سوائے اس کو اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوتا تھا. اور جس تفصیل کے ساتھ جو سسٹمز اس وقت بنائے گئے تھے, جو پیسوں کا حساب رکھا جاتا تھا, جو انکم کا, زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کا, مال کی آمدنی کا ایک روپے کا حساب کتاب, اور اکاؤنٹیبلٹی لیول وہ سو اسٹرکٹ. ایک مرتبہ حضرت عمر ریگستان میں بھاگے جا رہے ہیں, پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہ بیت المال کا اونٹ گم گیا, ڈھونڈنے جا رہے ہیں. یعنی خلیفہ himself is responsible کہ بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے ہی ریسپانسبل کہ گم گیا تو میں جواب دیں اللہ کے آگے. فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو I'm responsible for it. اور پھر ساری شہر میں چکر لگا رہے ہیں, رات دیکھ رہے ہیں, اپنی کبھی بوریاں کندھے پہ لا دی ہوئی ہیں, کسی کو کھانا پہنچا رہے ہیں, کسی کا مان دیکھ رہے ہیں, پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں, کسی کو کھانا پینے پہنچاؤ. وہ واقعات, اتنے واقعات ہیں سیدنا عمر کے حوالے سے کہ وہ بچی بھی, ایک وہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. ایک بچی رات کو سنتے ہیں گھر میں آوازیں آ رہی ہیں, باپ اور بیٹی کی گفتگو. باپ کہتا ہے بیٹا ہم غریب ہیں, دودھ میں پانی ملا کے پانی بڑھا لیتے ہیں. بچی کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے, ایسا نہ کریں. اور باپ رک جاتا ہے. حضرت عمر وہ گھر نوٹ کر لیتے ہیں. اگلے دن صبح وہ جاتے ہیں, اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتے ہیں اس بچی کا, اور اس بچی کا نکاح کرتے ہیں اپنے بیٹے سے. اور آپ کو معلوم ہے ان کی اولاد سے کون پیدا ہوا؟ کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز, 5ویں خلیفہ راشد. ماشاء اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تقریباً, ان کی نسل سے وہاں چوتھی پانچویں نسل میں وہاں پہنچتے ہیں, اور وہ خلیفہ راشد 5ویں کہلاتے ہیں کہ جن کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا. بیوٹیفل. حضرت عمر کا یہ ماشاءاللہ مقصد کیا تھا؟ It runs in the family. It runs in the family والی بات ہے ماشاءاللہ. یہ حضرت عمر کا یہ نظام, یہ خلافت راشدہ. اور ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو گورنرز اپوائنٹ کیے جاتے تھے ان کی رسپانسبلٹیز کیا تھی. Right. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو جوڈیشل سسٹم عمر نے قائم کیا اور آنے والے سسٹم میں, کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں چونکہ فتنہ ارتداد شروع ہو گیا تھا, لوگ مرتد ہو گئے تھے, زکوٰۃ دینے کا فتنہ شروع ہوا تھا, اسٹیبلٹی پیریڈ آپ کو 2.5 سال بھی وقت بھی تھوڑا ملا, آپ نے اسٹیبل کر دیا خلافت اسلامیہ کو. لیکن جو اصل ٹیک آف تھا وہ سیدنا عمر کے دور سے شروع ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیمپین شروع ہو گئی تھی, ایکسپیڈیشن پرشین اور رومن امپائر کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی. مگر جب حضرت عمر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اس کو مضبوطی سے اسٹیبلائز کیا, اور ایکسپینشن آف دا مسلم امپائر حضرت ابوبکر کے دور میں عربین پیننسولا پورا کا پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا, اس کو سالڈ کر لیا گیا تھا. لیکن عربین پیننسولا سے نکل کر پرشین امپائر اور رومن امپائر میں, اور پھر افریقہ کو کیپچر کرنے کا اور سینٹرل ایشیا تک فوجیں بھیجنے کا یہ سلسلہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوتا ہے. اور اس ریپڈ ایکسپینشن کے ساتھ دنیا کی تاریخ میں ایک آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دس واز ناٹ دی ایکسپینشن بائی سورڈ, جو کہا جاتا ہے تلوار سے پھیلا. جو علاقے حضرت عمر کی تلوار سے یا اس دور میں فتح ہوئے, اس کی تمام لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آبادی اسی وقت مسلمان ہو گئی اور آج تک مسلمان ہے. سبحان اللہ. Very nice. This is the most stunning part of this. Exactly. نیپولین Not روس by تک گیا, force, yeah. لیکن پورے روسی وہاں تک علاقے فرینچ تو نہیں ہو گئے نا. منگولیا سے نکلا چنگیز خان افریقہ تک گیا, وہ سارے لوگ منگولیا کے مذہب پہ تو نہیں ہو گئے, الیگزینڈر کے مذہب پہ تو نہیں ہو گئے,
یہ ایک غیر معمولی جو اسپیکٹ جو آئیڈیولوجیکل اور ایموشنل اور اسپرچل پاور تھی اس خلافت کی اور اس ویژن کی اس حکومت کی، اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے. اب ہم خلافت اسلامیہ کے خود و خال پہ بات کریں گے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم نے پاکستان کو کس قسم کی ریاست بنانا ہے انشاءاللہ وہ آئندہ. تھینک یو زید صاحب. اور ہم چاہیں گے جیسا آپ نے گورنر کی ڈیوٹیز کی بات کی تو کچھ ہمارے آج کل کے گورنر کی ڈیوٹیز سے بھی ان کا موازنہ کیجیے گا. بہت شکریہ. ویورز آج ہم نے کچھ بہت خوبصورت واقعات زید صاحب کی زبانی جانے جو ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو ایک سیکوینس میں سنتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے ایگزیکٹلی اس کی کیا خد و خال ہیں، اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں بھی. یقیناً میرے لیے تو بہت دلچسپی کا باعث ہے اور آپ کے لیے بھی ہوں گے. براس ٹیکس کی اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.